پچھلے دنوں فہد مصطفیٰ کا ایک انٹرویو دیکھنے میں آیا. آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا, میں نے بھی سنا. جو بات انہوں نے کہی میں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ حد تک اس سے ایگری کرتی ہوں. آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گی. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اب انٹرویوز دینا چھوڑ دیے ہیں. یار مجھے ایسا لگتا ہے اب کہ انٹرویو نہیں دینے چاہیے. اشارہ ان کا تھا یوٹیوبرز کی طرف یا سوشل میڈیا کے جو انٹرویورز ہوتے ہیں ان کی طرف. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ یہ جو خصوصاً جو یوٹیوبرز ہیں یہ مرچ مسالہ لگا کر بات کا بتنگڑ بنا کے اس کو کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. بہت حد تک میں اس بات پہ ایگری کروں گی, جس کی وجہ سے میں نے بھی کہا کہ میں اپنے 2 سینٹس اس چیز پر دوں, کیونکہ میرا بھی تعلق آف کورس یوٹیوب سے ہے. ہم اس پر کانٹینٹ ڈالتے ہیں, ہم کانٹینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کانٹینٹ بنا کر پیش کر دی جائے. یوٹیوبنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر. اگر آپ کی بہت ساری فین فالوئنگ ہے, آپ کے بہت سارے ویوز ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویوز کی خاطر اور 4 پیسوں کی خاطر آپ کسی کی عزت کو داؤ پہ لگا لیں یا کسی ایک بہت رسپیکٹیبل یا رسپیکٹڈ جو فگر ہے, پبلک فگر ہے, اس کو سامنے بٹھا کر اس کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں. تھوڑی بہت میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, ڈسکلیمر دے رہی ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز کی طرف ان کا صریحاً اشارہ تھا, اور وہ ہیں ان میں سے ایک نام ہم سب جانتے ہیں, اسے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, اور وہ ہیں نادر علی, جو کہ بہت دفعہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر چکے ہوئے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ میں اور اپنے کویسچنز میں. ریسنٹلی ابھی انہوں نے سنیتا مارشل, جو پاکستان کی ماڈلنگ اور ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا آئیکن ہے, بہت بڑا نام ہے, اور ان کی جو شخصیت ہے, جو بھی شخص ان سے ملا ہے یا ان کو دیکھا بھی جائے تو ہمیشہ ان میں سے ایک کلاسی فیل آتی ہے ان کے بارے میں, اور وہ بہت زیادہ ٹھہراؤ والی اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عزت کرنے والی خاتون لگتی ہیں, اور بہت سویٹ سی ہیں وہ. اور ان سے یہ سوال کرنا, جو کہ ایک بہت پرسنل لیول کا سوال تھا ان کے مذہب کے حوالے سے, جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا سوال کیا گیا, میں یہاں رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی. میرے خیال سے یہ بیسک مینرز ہے جس کی شاید کمی کہہ لیں, یا اس چیز پر ان کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہوئی کہ یہ بھی ایک پرسنل میٹر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی سے اس کی عمر, اس کی تنخواہ یا اس کی شادی کے حوالے سے بات کی جائے کہ جی آپ کتنے سال کے ہیں, آپ کتنا کماتے ہیں, آپ کی شادی کب ہوگی یا کب ہوئی تو کیسے ہوئی, ختم ہوئی تو کیسے ہوئی. یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو انکمفرٹیبل کرتی ہیں جس کا جواب دینا, وہ کیمرہ پہ بٹھا کے اور پھر وہ آپ ایئر بھی کر دیں, کیونکہ آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے ایڈیٹنگ کا. ٹھیک ہے, میں بھی سنیتا نے اس چیز کو اتنا سیریس نہ لیا ہو اور انہوں نے فار دا سیک آف اٹ اس کو جانے دیا ہو, ایئر ہونے دیا ہو, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی بہت سارے سینسیبل ویورز ہیں, سینسیبل آڈینسز ہیں جنہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. اٹ واز آل اراؤنڈ سوشل میڈیا, ٹویٹر پہ لوگوں نے اعتراضات کی بارش کر دی, یوٹیوب پر ان کی اپنا جو کانٹینٹ ہے اس پہ بہت زیادہ جو ویڈیو تھی اس کے کامنٹ سیکشن پہ بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کی کہ آپ کو کم از کم یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نبیل گبول کی ایک ایپیسوڈ ہوئی ان کے ساتھ, اس پر ان کے بارے میں کافی انہوں نے کچھ ایسے جملے جو ہے ان کا ایکسچینج کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیمرہ کے اوپر دستبردار کر دیا, اور جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے جو ذمہ دار یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کے حوالے سے بھی سے کہتے ہیں نا کہ ریزرویشنز اور اعتراضات کی بارش پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اس نے ایسا کیا تو پھر یہ بھی ایسا کرے گا. سب کو پھر ایک ہی چھڑی سے ہانکا جاتا ہے. سیلیبریٹیز ہمارا اثاثہ ہیں, جتنی محنت اور لگن سے لوگ ہمارے لیے دن رات کام کرتے ہیں, یہ لوگ بہت زیادہ عزت, بہت زیادہ پیار ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو ٹف اسپاٹ پر بٹھانا, ان کی زندگیوں سے مسالے والا کانٹینٹ نکال کے اور اس کی وجہ سے اپنا چینل چلانا, جس ان شارٹ اپنا منجن بیچنا اور اپنے سبسکرپشن اور اپنی ویوز بڑھانا, میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے, یہ بہت غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے. اور اپنے پلیٹ فارم سے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گی ہر یوٹیوبر سے, جس میں اپنے آپ کو پہلے سامنے رکھ کر بات کروں گی کہ یہ نصیحت پہلے میرے لیے ہے پھر باقیوں کے لیے ہے, کہ بہت زیادہ سینسیبل کانٹینٹ رکھیں, بہت زیادہ سینسیبلی کویسچنس پوچھیں, اسپیشلی اگر وہ سیلیبریٹیز ہیں. ورنہ سوری ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, ان کے ساتھ تو سب کی ہمدردی ہوگی, لیکن آپ کے ویوز بڑھنے کے بجائے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی, جس میں کہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کی جو ذمہ داری والی جو ایک نیچر ہے اس کے اوپر شک شبہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور ویوز انکریز ہو جائیں ڈکریز ہو جائیں اس سے شاید آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن لوگ کس نیت سے دیکھ رہے ہیں پھر وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ویوز جو ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ
ریسیو کرنے چاہیے, نگیٹیوٹی کے ساتھ ریسیو نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اگر ڈائریکٹ ہو کر آپ کے کانٹینٹ کی طرف اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ آپ کے کانٹینٹ کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا, تو اٹ مینس کہ وہ نگیٹیو پبلسٹی میں جا رہا ہے, اور اگلی دفعہ پھر آپ کا کانٹینٹ شاید وہ پیس نہ بنا سکے جو وہ پہلے بنا رہا تھا. تو آئی تھنک پبلکلی ایک اپولوجیٹک بیہیویئر کے ساتھ نئی شروعات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ اگر ایسے ہی ہوتا چلا گیا تو میرے خیال سے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی, ہر کوئی ڈرے گا. جیسے آج فہد مصطفیٰ نے اوپنلی کہہ دیا کہ میں ٹی وی انٹرویوز اوور آل انٹرویوز نہیں دیتا اس وجہ سے, تو وہ پھر باقیوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے, باقی سیلیبریٹیز کے بھی, اور وہ بھی کہیں گے کہ جی معذرت نہیں. وہ چونکہ فہد مصطفیٰ نے ایک بات کہی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, اس لیے ہم نہیں جانا چاہ رہے انٹرویوز میں. تو تھوڑا سا ان چیزوں پر اگر ہم غور کرتے ہوئے اپنا کانٹینٹ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں اور اچھی چیزیں سیل کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بک سکتی ہیں.